نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خوشبو جہان زیب فارورڈ پبلک اسکول ای لرننگ جماعت نہم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ مضمون ہے اسلامیات اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے سورہ انفال رکوع نمبر 8، آیات ہیں 59 تا 64، جو کہ آپ کی بک کے صفحہ نمبر 21 پر موجود ہے۔ جی تو بچوں صفحہ نمبر 21 نکال لیں۔ آیت نمبر 59، وَلَا اور نہ، يَحْسَبَنَّ سمجھیں، الَّذِينَ وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سبقوا کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، انہم بے شک وہ، لا نہیں، یعجزون عاجز کر سکتے۔ وضاحت: اس آیت میں پچھلی آیت کی تفصیل ہے کہ اگر کافر جو خیانت کرتے ہیں، یعنی جو معاہدات مسلمانوں سے کر کے پھر اس کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، تو یہ لوگ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوگ بھاگ جائیں گے اور بچ جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ مجھے عاجز نہیں کر سکتے، بلکہ میں ان کو پکڑنے پہ قادر ہوں۔ آیت نمبر 60، وَأَعِدُّوا اور تیار رکھو، لہم ان کے لیے، مَسْتَطَعْتُم جو استطاعت رکھتے ہو تم، من قوتٍ قوت میں سے، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے، ترہبون ڈرتے رہیں گے، بِہِ ساتھ اس کے، عدو اللہ اللہ کے دشمن، وعدوکم اور تمہارے دشمن، وآخرین اور دوسرے، من دونہم اس کے سوا، لا نہیں، تعلمونہم تم جانتے ہو ان کو، اللہ اللہ یعلمہم جانتا ہے ان کو، وما اور جو، تنفقوا تم خرچ کرو گے، من شیء کوئی بھی چیز، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یوفا پورا پورا دیا جائے گا، الیکم تمہاری طرف، وانتم اور تم، لا نہ، تظلمون تم ظلم کیے جاؤ گے۔ وضاحت: یہاں مومنین کو خطاب ہے کہ تم کافروں کے مقابلے میں اپنی جنگی تیاری رکھو۔ یہاں قوت لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازی بیان فرمایا ہے، کیونکہ اس دور میں یہ بہت بڑا جنگی ہتھیار اور اہم فن تھا، اور حکم دیا کہ اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو جو جنگ کے لیے نہایت ضروری تھے۔ لیکن آج کے دور میں اب تیر اندازی اور گھوڑوں کی یہ جنگی اہمیت و ضرورت باقی نہیں رہی، اس لیے جدید دور کے ساتھ جو جدید ہتھیار ہیں اس کی تیاری ضروری ہے، تو اس تیاری سے اللہ تعالیٰ کے اور اپنے دشمنوں کو خوفزدہ رکھ سکو گے۔ پھر چاہے جن دشمنوں کو تم جانتے ہو یا جن کو تم جانتے بھی نہیں، تمہاری تیاری دیکھ کر خوفزدہ ہوتے رہیں گے، پھر اس تیاری کے لیے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، اس کا بدلہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، یعنی تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ آیت نمبر 61، وَإِنْ اور اگر، جنحوا وہ مائل ہو جائیں، للسلم صلح کی طرف، فاجنح پس مائل ہو جاؤ، لہا اس کے لیے، وتوکل اور بھروسہ رکھو، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، انہ بے شک وہ، ہوا وہی، السمیع سننے والا ہے، العلیم
جاننے والا ہے۔ وضاحت یعنی اگر حالات جنگ کے بجائے صلح کے ہوں اور دشمن بھی مائل ہو صلح کر لینے میں، تو پھر صلح کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے کہ اگر تمہارے دشمن جنگ کے بجائے تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں اور مائل ہونا چاہتے ہیں صلح کی طرف، تو تم بھی صلح کر لو ان سے۔ آیت نمبر 62۔ وَإِن اور اگر یریدو وہ چاہتے ہیں ان کہ یخدعوک وہ دھوکہ دیں گے آپ کو، فَإِنَّ پس بے شک حسبک اللہ کافی ہے تجھ کو اللہ، هو الذی وہ ذات ہے، ایدک تقویت بخشی تم کو، بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ، وبالمؤمنین اور مومنوں کے ساتھ۔ وضاحت اور اگر پھر صلح سے دشمن کا مقصد صرف دھوکہ اور فریب دینا ہو، تب بھی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، یقیناً اللہ دشمن کے فریب سے بھی محفوظ رکھے گا اور وہ آپ کو کافی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ صلح کی یہ اجازت ایسے حالات میں ہے جب مسلمان کمزور ہوں اور صلح میں اسلام اور مسلمانوں کا مفاد ہو۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، مسلمان قوت و وسائل میں ممتاز ہوں اور کافر کمزور، تو اس صورت میں صلح کے بجائے کافروں کی قوت و شوکت کو توڑنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 63۔ وَأَلَّفَ اور الفت ڈال دی، بینہ درمیان، قلوبہم ان کے دلوں کے، لو اگر، انفقتا خرچ کرتے تم، ما جو، فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سارے کے سارا، ما نہیں، الفتا الفت ڈال سکتے، بینہ درمیان، قلوبہم ان کے دلوں کے، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے، الفا الفت ڈال دی، بینہم ان کے درمیان، انہو بے شک وہ، عزیز زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ وضاحت یہاں اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر جو احسانات فرمائے ان میں سے ایک بڑے احسان کا ذکر فرمایا ہے کہ مومنین کے درمیان پہلے جو عداوت تھی اسے محبت و الفت میں تبدیل فرما دیا۔ پہلے وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب ایک دوسرے کے جانثار بن گئے۔ پہلے ایک دوسرے کے دلی دشمن تھے، اب آپس میں رحیم و شفیق ہو گئے۔ صدیوں پرانی دشمنی کو ختم کر کے باہم پیار اور محبت پیدا کر دیا۔ آیت نمبر 64۔ یا ایہا النبی اے نبی، حسبک اللہ کافی ہے تم کو اللہ، ومن اتبعک اور جو تمہارے پیروکار ہیں، من المؤمنین مومنوں میں سے۔ وضاحت اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو احسان فرمایا اس کا ذکر ہے کہ مومنین کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی اور مومنین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست و بازو اور محافظ بن گئے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تجھے بھی کافی ہے اور تیرے پیروکاروں کو بھی۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کے اس رکوع کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو اس رکوع کی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگلے عنوان کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں۔ شکریہ۔